باللہ من الشیطان الرجیم ببرکتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. بوقار معزز سامعین کرام، عزیز پیارے بچوں اور بزرگوں، آئیے سب سے پہلے آپ اور ہم مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جھم جھم کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں اس سوسائٹی کے نوجوانوں اور بزرگوں سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے اپنے گھر پر بیٹھے نہ رہیں، بلکہ محفل پاک میں جو مدرسے میں پروگرام آغاز ہو چکا ہے، شروع ہو چکا ہے، اور یقیناً میری آواز آپ لوگوں کے کانوں تک ٹکرا رہی ہے، میں ان حضرات سے گزارش کروں گا کہ محفل پاک میں زیادہ سے زیادہ شرکت فرما کر ثواب دارن حاصل کریں۔ فائدہ کیا ہے؟ میں آج کچھ بولوں گا نہیں۔ فائدہ کیا ہے؟ جو حضرات نہیں آئے ہیں وہ میری بات کو بغور سن لے۔ میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں، اگر مثال ان کے سمجھ میں آ جائے تو یقیناً وہ پروگرام میں آ جائیں گے۔ مثال کیا ہے؟ یہ تو بڑے بڑے علماء کرام ہی مثال دیتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ گاؤں میں، دیہات میں، کئی شہروں میں بھی لوگ مرغی پالتے ہیں۔ مرغی پالتے ہیں، سب جانتے ہیں، مگر مرغی پہلے انڈا دیتی ہے، اور انڈا دینے کے بعد 10 یا 20 یا 30 انڈا دینے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ وہ انڈا سے بچہ کیسے نکلتا ہے۔ حضرات گرامی، تو وہ مرغی اس انڈے کے اوپر جو اپنے دونوں پیروں سے اس انڈے کو ڈھانپ لیتے ہیں، اسی سے بچہ نکلتا ہے، اور جو اس کے پروں سے باہر رہتا ہے تو وہ انڈا برباد ہو جاتا ہے۔ بلا تنصیل یہی مثال ہے کہ جو میرے بزرگوں، نوجوانوں، آپ اپنی قیمتی وقت کو ادھر ادھر نکال کر کے نہ گزارا، بلکہ محفل پاک میں آ کر کے، اور جو میں نے انڈے کا مثال دیا، مرغی کا مثال دیا، کہ یقیناً جو محفل پاک میں بیٹھ کر کے علماء کرام مداح نبی کے نعت پاک سن کر، علماء کرام کی تقریر سن کر، قسم خدا کہ اس کے ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے گی، اور یقیناً اس محفل کے صدقے ان کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں جہاں پر اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، وہاں صرف انسان ہی نہیں بلکہ اللہ کے مقدس فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، اور اپنے نورانی پیروں سے اہل محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اللہ اللہ، برادران ملت اسلامیہ، توجہ چاہوں گا، میرے غور سے سماعت کرنا۔ جہاں پہ محفل پاک منائے جاتے ہیں، جہاں پر اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، وہاں انسان ہی نہیں بلکہ
جبکہ اللہ کے وہ مقدس فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور اپنے پیروں سے اہل محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں. جب پروگرام ختم ہو جاتا ہے, جب محفل ختم ہو جاتے ہیں, تو وہ فرشتے رب کی بارگاہ میں عرضہ کرتے ہیں, رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, مولا تیرا فلا فلا بندے نے فلا مدرسہ میں فلا سوسائٹی میں تیرے نواسے کا 72 نفس قدسیہ کا صحابہ کرام کا تذکرہ کر رہا تھا, ذکر و اذکار کر رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتہ تم گواہ رہنا, اس محفل میں جتنے انسان تھے اس محفل کی مغفرت کا میں نے وعدہ فرما لیا. سبحان اللہ. اس لیے میرے نوجوانوں, آپ اپنی قیمتی وقت واٹس ایپ اور فیس بک میں گزارو مت, اس لیے کہ یہ دنیا تو چند دن کی زندگانی ہے. میرے نوجوانوں اور بزرگوں, یہ شعر بھی قابل غور ہے, سماعت کر لو. یہ زندگی چند دن کی زندگی ہے. تم چاہتے ہو کہ ہم گھر پہ رہیں اور لمبی عمر گزرے, مگر یہ شعر سماعت کر لے. آئے ہو یہاں کیوں, آئے ہو یہاں کیوں, یاد نہیں جانا ہے مگر معلوم نہیں. آئے ہو یہاں کیوں, یاد نہیں جانا ہے مگر معلوم نہیں. سامان سفر ٹھیک کرو, کب ہوگا سفر معلوم نہیں. یہ تمہارا نماز پڑھنا, تم روزہ رکھنا, زکات دینا, محفل پاک میں بیٹھنا, یہ تو آخرت کی تیاری تو ہے. تو کیا ہے, تو آپ اپنے گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں, بلا تنصیب کوئی تیاری نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب ایک انسان شہر احمدآباد سے اجمیر شریف جاتا ہے تو چند دن پہلے ٹکٹ بنا لیتا ہے, ان کے سامان کو مہیا کر لیتا ہے. کیوں کہ وہاں پہ جانا ہے تاکہ چلنے میں کوئی دقت نہ ہو, کوئی تکلیف نہ ہو, راستے میں کوئی پریشانی نہ ہو. تو یہی مثال ہے. آج ہم دنیا میں رہ کر کے نیک اعمال کریں گے, اچھے اعمال کریں گے, نماز کی پابندی کریں گے, صوم و صلاۃ کی پابندی کریں گے, اللہ اس کے رسول کا ذکر کریں گے, تو یہی ہمارے لیے آخرت کی تیاری ہے. اگر یہ سب ہم کر کے جائیں گے تو قبر میں جو پہلا سوال ہوگا وہ آسان بھی ہو جائے گا اور ہمارا بیڑا پار بھی ہو جائے گا. حضرات گرامی, اس لیے میرے نوجوانوں اور بزرگوں, ٹی وی میں اور ایل جی میں اور فیس بک اور واٹس ایپ میں اپنے وقت کو مت گزارو. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, آپ اس 10 ایام میں 1 گھنٹہ زیادہ نہیں 1 گھنٹہ دیا کیجئے اور معلومات میں اپنے اضافہ کیا کیجئے. چند شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں, بغور سماعت کرے. برادران ملت اسلامیہ, یہ شعر کسی اور کا نہیں ہے, یہ تو ہمارے شاعر اسلام مدح نبی جناب حضرت علامہ جو سرور صاحب جو کچھ دن پہلے پڑھے تھے, بہت مجھے اچھا لگا تو میں نے اس شعر کو اپنی دل کے تختی پر لکھ لیا. وہ شعر کیا ہے, سماعت کیجیے. اللہ اللہ. برادران ملت اسلامیہ, کیا پوچھتے ہو مجھ سے رتبہ, کیا پوچھتے ہو مجھ سے رتبہ میرے نبی کا, کیا پوچھتے ہو مجھ سے رتبہ میرے نبی کا. خود خدا پڑھتا ہے خطبہ میرے نبی کا, خود خدا پڑھتا ہے خطبہ میرے نبی کا. سوچو سوچو تو کیسا ہوگا چہرہ میرے نبی کا, چاند سے بھی ہے زیادہ روشن تلوہ میرے نبی کا. اور شاعر نے کیا ہی, بریلی کے تاجدار نے کیا ہی خوب فرمایا ہے کہ عشق نبی میں ڈھل کر کہہ دیا رضا نے, عشق نبی میں ڈھل کر کہہ دیا رضا نے, عشق نبی میں ڈھل کر کہہ دیا رضا نے. کعبے کا کعبہ ہے, کعبے کا کعبہ ہے روضہ میرے نبی کا. سبحان اللہ. حضرات گرامی, باہر کا میں اپنی تقریر پر یا شعر شاعر پر میں داد دینے کے لیے نہیں کہوں گا. اگر آپ بیٹھے ہیں آپ بھی سبحان اللہ الحمدللہ کا داد دیا کیجئے. قسم خدا کی آپ کے نیکی میں اضافہ ہوتا ہی رہے گا. اور میں تو کہوں گا کہ اس موقع پر اگر خرچ کرتے ہیں دل کھول کر خرچہ کیجئے. بتاؤں گا میں حدیث اور قرآن کی روشنی پر. اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں جو درود پاک کیا چیز ہے, اور چند شعر اور سماعت کر لیجئے. میرے آقا کی تعریف کون کر سکتا ہے, کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے, چاہے وہ محقق ہو مفتی ہو, کوئی کر ہی نہیں سکتا. میرے آقا تو بے مثال ہے. کیا پوچھتے ہو مجھ سے فضیلت رسول کی, کیا پوچھتے ہو مجھ سے فضیلت رسول کی. قرآن اٹھا کر دیکھ لو سیرت رسول کی, اور طاہر قسم خدا کی محشر میں دیکھنا ہر شخص کو ضرورت پڑے گی رسول کی.
ایک بار حضور پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے میں جس چیز کو بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ میرا معمول ہے کہ اس سے پہلے دو شعر سماعت کر ہی دیتا ہوں، بول ہی دیتا ہوں، شعر کو سماعت کیجیے تاکہ تقریر سننے میں لطف آئے گا، مزہ آئے گا۔ کیا ہے شعر سنیے۔ اسی پہ مہربان، اسی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے جس کے دل میں عشق رسول ہوتا ہے۔ اسی پہ مہربان رب غفور ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسی پہ مہربان ہوتا ہے جس کے دل میں عشق رسول ہوتا ہے۔ اے عاشقان شہ انبیاء، اے عاشقان شہ انبیاء، درود پڑھو، درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے، درود پڑھنے سے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ ہر ایک نبی نے خدا کو چاہا، ہر ایک نبی نے خدا کو چاہا، خدا نے خود مصطفیٰ کو چاہا۔ نبی پر بھیجو، نبی پر بھیجو ہر وقت درود، کیونکہ نبی کو ہر وقت، نبی پر بھیجو ہر وقت درود۔ نبی نے ہر وقت امت کو چاہا، نبی نے ہر وقت امت کو چاہا، اس لیے کہ ہم چلتے پھرتے سوتے جاگتے پارٹی کی حالت میں نبی پر درود پاک پڑھتے رہے۔ کیوں؟ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، جنت مقام ہوگا، جنت مقام ہوگا، دوزخ حرام ہوگا۔ جنت مقام ہوگا، دوزخ حرام ہوگا، جو پڑھ کے مر گیا صلی اللہ محمد۔ حضرات اب شعر کو تو آپ سن لیے ہیں، اب فضیلت کو سن لیجئے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام بھی آئے، میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت میکائیل علیہ السلام بھی آئے، میرے آقا کی بارگاہ میں اسرائیل علیہ السلام بھی آئے، میرے آقا کی بارگاہ میں اسرافیل علیہ السلام بھی آئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے نبی پاک پر 10 دفعہ، زیادہ نہیں 10 دفعہ درود پاک پڑھتا ہے، میں اس کو کل قیامت کے دن میدان محشر میں پل صدا سے آسانی کے ساتھ گزار دوں گا۔ وقت زیادہ نہیں ہے کہ پسرات کا میں راستہ وہ بیان کروں۔ تو حضرت میکائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں جس نے نبی پاک پر 10 دفعہ درود پاک پڑھا ہے، میں اس کو آب کوثر کا جام پلاتا رہوں گا۔ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام فرماتے ہیں درود کی فضیلت کیا ہے، اٹھائیے قرآن پاک، اٹھائیے حدیث پاک، کیا فضیلت ہے۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے نبی پر خلوص دل کے ساتھ 10 دفعہ درود پاک پڑھتا ہے، حضرت اسرافیل فرماتے ہیں میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا جب تک اللہ تعالیٰ اس کے مغفرت فرما نہیں لیتا، تب تک میں سر سے سجدوں کو نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ اللہ۔ اور یہاں تک کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جو روح کو قبض کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، جو نبی پر 10 دفعہ درود پاک پڑھتے ہیں، نبی پر 10 دفعہ درود پاک پڑھتے ہیں، میں اس کی روح آسانی کے ساتھ نکالوں گا جیسا کہ انبیاء کرام کی روح کو نکالتا ہوں۔ حضرات ایک انسان کی روح نکالنے میں انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے آپ کو اندازہ ہوگا، علماء کرام کو زبان سے سنو ہوں گے۔ جب ایک انسان کی روح نکالی جاتی ہے تو تقریباً 6 لاکھ فرشتے انسان کو پکڑ کر رکھتے ہیں، تب جا کے اسرائیل علیہ السلام اس کی روح کو نکالتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، اس لیے درود پاک پڑھتے رہیے۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اور اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا، اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ 1000 سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن 1000 سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن حاصل روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بتا دیا نبی کے طویل سجدے نے، حسین 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 تجھ سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔
آج ہماری قوم کے نوجوان، ہماری قوم کے بزرگوں یہ دعویٰ کرتا حسین سے محبت ہے، یا کہیں تمہاری یہی دعویٰ ہے کہ حسین کا ذکر و اذکار ہو اور اپنے گھر پہ بیٹھے رہو؟ ہمارے نوجوان دعویٰ کرتے ہیں ہم امام حسین کے شہیداں ہیں، چاہنے والے ہیں، کیا یہی دعویٰ ہے کہ تم فیس بک اور واٹس ایپ میں وقت کو گزارو اور حسین پاک کا محفل سجے ہو اور وہاں نہ پہنچے ہو؟ یہ کیسا تمہارا دعویٰ ہے؟ بہرکیف حضرات گرامی، اسلام اس وقت اقلیت میں بھی تھے، آج بھی اقلیت میں ہے اور کل قیامت تک اقلیت میں رہیں گے۔ اسلام جب چلا مکہ مکرمہ شریف سے پوچھا گیا اسلام کیا تمہارا کوئی پیچھا نہیں کیا؟ تو اسلام جواب دیتا ہے پیچھا کیا، منصوبہ تو ایسا کیا تھا، ایسا مشورہ کیا تھا، پیغمبر اعظم کو، پیغمبر اسلام کو، رسول پاک کو قتل کر دیا جائے معاذ اللہ۔ یہ کہیں اور جگہ نہیں ہوا تھا، کسی اور ادارے میں ہوا تھا، اسلام چلتا رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے اسلام یا تمہارا پیچھا نہیں کیا؟ تو اسلام جواب دیتے ہیں پیچھا تو کرتا رہا اور کرتے ہوئے آیا، مگر جب ان کو پتا چلا، کبھی میدان جنگ دیکھا ہے، کبھی میدان کربلا دیکھا ہے، کبھی میدان احد دیکھے ہیں اور دیگر جنگ دیکھے ہیں، پھر بھی اسلام پیچھا نہ چھوڑا۔ اللہ برادران ملت اسلامیہ، یہ تو میں مختصر طور پر ہجرت کے واقعہ کو، اس میں حضرت علی کی کچھ تعریف باتیں بتانا چاہتا ہوں، نقطہ کے سماعت کیجیے، میں آگے چل کے بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب اللہ کا حکم ہوا ہجرت کر جاؤ، میرے آقا فرماتے ہیں المختصر، اے علی، اے مولا علی، میرے بستر پر سو جا، میرے بستر پر سو جا، اور میرے جانے کے بعد جتنے بھی سامان ہے، غریبوں کا سامان غریبوں کو دے دینا، یتیموں کا سامان یتیموں کو دے دینا، حقدار والوں کا سامان حقدار کو دے دینا، پروشن والوں کا سامان پروشن کو دے دینا، یعنی جس کا سامان ہے، جس کا مال ہے اسے دے دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس بستر پر سوئے تھے، جس مکان کے اندر سوئے تھے، اس مکان کا گھیراؤ کر لیا۔ المختصر، میں بتانا چاہتا ہوں، آپ جس مکان پہ سوئیں گے اور چاروں طرف سے گھیراؤ کر لے اور ہاتھ میں تلوار ہو، آپ کو نیند آئے گی؟ کسی سے سوال کیا جائے کہ بھائی جس مکان کے اندر تم سوتے ہو اور چاروں طرف سے ڈاکوؤں نے، چاروں طرف سے چوروں نے تلوار لے کر کے تمہارا پیچھا کیا ہے، تمہارے گھر کا گھیراؤ کر لیا تم کو مارنے کے لیے، جب ان سے پوچھا جائے تمہیں رات میں نیند آئی تھی تو یقیناً وہ جواب دے گا نہیں نیند آئی ہے۔ نہیں، کیسے نیند آئے گی جبکہ چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے؟ المختصر، یہ مثال کو اور سماعت کر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج نیوز میں بھی، پیپر میں بھی پڑھتے ہیں، کیسے خبر آ جائے فلاں جگہ پہ دھماکہ ہوگا، فلاں جگہ پہ مار پیٹ ہوگی، اس جگہ پر کوئی انسان رہنا چاہے گا؟ نہیں رہنا چاہے گا۔ مگر حضرت مولا علی سے پوچھو، جس بستر سے میرے آقا ہجرت کر گئے ہیں اور میرے آقا فرماتے ہیں میرے مولا علی بستر پر سو جا، سامان جس کا سامان ہے، جن کا سامان ہے انہیں سامان دے کر کے آنا، اس مکان کا چاروں طرف سے گھیراؤ کر لیا۔ جب علی سے پوچھا گیا علی اس رات میں تمہیں نیند آئی تھی؟ تو حضرت مولا علی جواب دیتے ہیں قسم خدا کی اس رات میں ایسی گہری نیند آئی تھی میں اپنی زندگی بھر کبھی اس طرح سویا ہی نہیں تھا۔ سبحان اللہ برادران ملت اسلامیہ، المختصر آگے چل کے بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب تھوڑا پلٹ جائیے، جب ہجرت کر رہے تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر آگے ہے اور میرے آقا پیچھے ہے۔ جب پتھریلی زمین پر گئے ہیں تو میرے آقا سیدنا صدیق اکبر کو بلائے کہ صدیق اکبر آؤ، میں تمہارے کاندھے پر بیٹھ جاتا ہوں۔ اللہ، اب تھوڑا سا پیچھے کا آپ سماعت کیجئے، میں آپ کو مختصر واقعہ آپ کے دل و دماغ میں گھسانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں۔ خانہ کعبہ میں جو 360 بت تھے، یہاں پر صدیق اکبر کے کاندھے پر بیٹھے اور 360 جو بت تھے، تو میرے آقا فرمایا کہ علی ان بتوں کو توڑ دو۔ بتوں کو توڑا گیا اور بتوں کا جو مکھیا تھا، ایک بڑا سردار تھا، مولا علی کے ہاتھ نہیں پہنچتے۔ سفر کے موقع پر صدیق اکبر کے کاندھے پر بیٹھے، جملہ کو غور کیجیے، اور جب مولا علی کے ہاتھ نہیں پہنچے تو میرے آقا فرماتی ہے علی
علی میرے کاندھے پر بیٹھ جائے۔ حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نہیں بیٹھوں گا، میں نہیں بیٹھوں گا، آپ میرے کاندھے پر بیٹھ جائیے اور آپ نے دست مبارک سے ان بتوں کو توڑیے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں علی، میرے آقا فرماتے ہیں علی نبوت کا بوجھ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے، نبوت کا بوجھ برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ تو حضرت مولا علی کہتے یا رسول اللہ جو کمزور ہے وہ سفر میں آپ نے ان کے کاندھے پر بیٹھے ہیں، اور جو فاتح خیبر کا قلعہ توڑا ہو، جو فاتح خیبر کا قلعہ توڑا ہو اور وہ نبوت کا بوجھ برداشت نہ کر سکے، تو میرے آقا فرماتے ہیں ہاں علی نبوت کا بوجھ برداشت نہیں کر پاؤ گے، یہاں تو مجھے راز کی بات بتانا ہے۔ سنو آج میرے کاندھے پہ بیٹھ جاؤ اور بتوں کے سردار جو ہے ان کو توڑ ڈالو۔ اور میرے آقا فرمایا اے لوگوں، جس علی کو میں نے اپنے کاندھے پر اٹھا لیا ہے دنیا کا کوئی مائی کا لال نہیں ہے کہ اس کو پٹکا سکے، اس کو گرا سکے۔ اے لوگوں، میں نے صدیق اکبر کے کاندھے پر بیٹھ کر میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں اگر خلیفہ اول کوئی اگر ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ حضرات آپ سنیے، حضرت مولا علی جو اس وقت کی بات کرتا ہوں میں، رواج بھی تھا، نوجوان بوڑھے حمل والی عورتیں جو کعبہ مکرمہ کی طواف کرتے تھے، ان میں سے فاطمہ بنت اسد جو مولا علی کی ماں ہے حمل میں تھی، اور بہت طویل واقعہ ہے، میں ضمن بتا کے کچھ اور بات بتانا چاہتا ہوں۔ حضرات تو دردزاں شروع ہوا اور جو روایت ہے کہ دیوار پھٹ گئی ہے، جو حضرت مولا علی جو ہے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، یاد رکھے گا ہمیشہ حضرت علی مکہ شریف میں پیدا ہوئے اور شہید مسجد میں ہوئے۔ دنیا کا کوئی ماں نہیں ہے جو بچہ جنہیں مکہ میں اور شہید ہو مسجد میں۔ یہ تو حضرت مولا علی ہے، پیدا ہوئے آنکھیں بند ہیں، آقا کو خبر کی، آقا فاطمہ بنت اسد کے گھر میں لڑکا آیا، لڑکا آیا، دیکھا اس نے کسی کو نہیں دیکھا، میرے آقا آئے، جیسے آقا آئے مولا علی کے پاس بیٹھے اور مولا علی نے آنکھیں کھول کر کے آقا کا دیدار کیا، آقا کا دیدار کیا، آقا کو دیکھا اور میرے آقا نے اس کو نہلایا، غسل دیا اور ایک جملہ فرمایا میرے آقا نے، آج میں مولا علی کو غسل دیتا ہوں اور مولا علی میرا غسل دے گا، مولا علی میرا غسل دے گا۔ جب حضرت مولا علی جب کچھ دن ہو چکے تھے، کچھ مہینہ ہو چکے تھے، تو ایک دن حضرت مولا علی سے پوچھا گیا اے علی، اے علی میرے آنے سے پہلے تم آنکھ کیوں نے کھولا، کیوں نے کسی اور کو دیکھا؟ تو مولا علی کا عقیدہ تو دیکھو، نظریہ تو دیکھو۔ مولا علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کسی اور کو کیسے پہلی نظر میری پڑے، پہلے کسی اور کو کیسے دیکھوں؟ میری آپ پہلے دیکھے تو آپ ہی کا دیدار کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ مولا علی جو بچپن ہی میں آقا سے بے پناہ عشق و محبت تھے اور بچپن ہی میں ایمان لے کر آئے تھے۔ حضرات گرامی یہی مولا علی ہے۔ جب کوفہ کی سرزمین پر آپ روٹیاں کھا رہے تھے تو وہ روٹی اتنی سخت ہو چکی تھی جو چبا نہیں پا رہے تھے، لوگوں نے دیکھا اور پوچھا علی کیا بات ہے، روٹی تم سے چبا نہیں جاتی ہے؟ یہ فاتح خیبر کا قلعہ آپ نے توڑا ہے اور یہاں پہ آپ روٹی چبا نہیں پاتے ہیں؟ تو حضرت علی جواب دیتے ہیں لوگوں سنو، فاتح خیبر کا قلعہ توڑا وہ میری طاقت نہیں تھی، وہ کسی اور طاقت نہیں تھی، وہ جناب پاک محمد رسول اللہ کی طاقت تھی، جس بنا پر میں نے فاتح خیبر کا قلعہ توڑا۔ آج جو میں روٹی کھا رہا ہوں اپنے دانتوں سے، یہ تو میرا جو ہے اپنے دانتوں سے یہ تو میری اپنی طاقت خرچ ہو رہی ہے۔ حضرات گرامی باہر کر حضرات اب آئیے میں مختصر طور پر چند منٹ آپ کو بتاتا چلو یہ کیا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو بیمار ہو چکے تھے اور بیمار کی حالت پر حضرت مولا علی نے پوچھا فاطمہ کیا کھانے کی خواہش ہے، تمہارا دل کیا چاہتے ہے، کیا کھائے گی؟ تو حضرت
مولا علی کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کہتی ہے انار کھانے کی. میرے جملہ کو نوٹ کیجئے, 1 روپیہ خرچہ کرو 10 روپیہ ملے گا. یہ پروگرام بہت زوردار ہے ماشاءاللہ, مگر چھوٹا ہی ہے مگر اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے. قسم خدا کہ آپ 10 روپے بھی خرچہ کریں مگر کھلو دل کے ساتھ کریں. 1 روپے خرچہ کریں 10 روپے ملے گا, یہ قرآن کا فیصلہ ہے. آپ سنیے, اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا بیماری کی حالت میں انار کھانے کی تمنا ہے, شوق ہے. اس وقت مولا علی کے پاس کوئی پیسے نہیں ہے, کوئی رقم نہیں ہے, کرے تو کیا کرے. تھوڑی دیر کے لیے سوچتے رہے تو وہی حضرت مولا علی بازار جاتے ہیں اور کسی سے قرض لے کر کے 1 درہم, اس درہم کا انار لے کر کے واپس آ رہے ہیں. فاطمہ کے لیے انار لے کر آ رہے ہیں. راستے میں ایک ضعیف انسان, ایک بزرگ انسان جو بیماری کی حالت میں لیٹے ہوئے ہے, جو پڑے ہوئے ہیں, آپ سے پوچھا گیا, اس ضعیف انسان سے پوچھا گیا کیسے ہو. کہا اس انسان نے 5 دن سے لیٹے ہوئے ہوں, مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے میری حالات کے بارے میں, آج میں 5 دن سے کچھ کھایا بھی نہیں ہوں. حضرت مولا علی فرماتے ہیں تمہارا دل کیا کہتا ہے کھانے کے لیے, کون سی چیز کھائے, کون سی چیز کھانا چاہتے ہو. تو وہ ضعیف انسان, وہ بزرگ انسان کہتے ہیں مجھے انار کھانے کی تمنا ہے, انار کھانے کی خواہش ہے. اللہ اللہ, ادھر فاطمہ الزہرا کو انار کھانے کی تمنا ہے اور حضرت مولا علی خرید کر کے لے کے جا رہے تھے ان کے لیے. مگر جب ضعیف انسان کو ملا, جب ان سے پوچھا گیا تو یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے انار کھانے کی خواہش ہے, تمنا ہے. اب حضرت مولا علی کرے تو کیا کرے, تھوڑی دیر کے لیے سوچنے لگے اور سوچتے سوچتے یاد آیا اما سائلہ فلا تنہر, سائل کو مت جھڑکو, سائل کو مت جھڑکو. اور میرے آقا کی حدیث پاک بھی ہے. اللہ اللہ کرے تو کیا کرے. حضرت مولا علی کہتے ہیں, سوچتے ہیں اگر لے کے نہ جاؤں تو حضرت فاطمہ الزہرا محروم رہ جائے گی, اور لے کے جاتا ہوں تو یہ بیچارہ انسان ان کی تمنا رہ جاتی ہے. اس وقت انار کو توڑا اور اس ضعیف انسان کو کھلا دیا. کھلانے کے بعد جب وہاں سے نکل گئے, یہ بزرگ دعا دیے, گھر پہنچے اور گھر پہنچنے کے بعد شرماتے ہوئے حضرت مولا علی گھر پہنچے. حضرت فاطمہ الزہرا کیا کہتی ہے, اے علی, اے علی, انار نہیں لائے ہو کوئی بات نہیں ہے, جس انار کو جس بزرگ کو تم نے کھلایا اس انار کے وجہ سے اس کی بیماری سے ان کو شفا بھی مل چکی ہے اور مجھے بھی شفا مل چکی ہے. اس وجہ سے اور مجھے انار کھانے کی خواہش بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. اب یہ خوشی سے مولا علی بے انتہا ہو چکے, مسرت میں ٹھاٹے مارنے لگے. اسی مابین میں سلمان فارسی گھر پر آتے ہیں, حضرت مولا علی کے گھر پر دستک دیتے ہیں. اندر سے آواز کون ہے, کہا کہ سلمان فارسی. کیوں آئے ہو, کہا کہ سامان لے کر آیا ہوں. تو یہ تھال میں ریشمی رومال ڈال کر کے تھال کو حضرت مولا علی کو دے دیا, مولا علی کو دے دیا. ریشمی رومال کو نکالا, اس تھال سے دیکھتا ہے کہ 9 انار ہے, 9 انار ہے. اب حضرت علی کو سنی کیا کہتے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں کہ کس نے بھیجا ہے, کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. تو حضرت علی جواب دیتے ہیں کہ سنو, میں نے تو 1 انار خرچ کیا, یہ اللہ کا وعدہ ہے جو 1 انار خرچ کرتا ہے, یہ 1 روپے خرچ کرتا ہے انہیں 10 روپے ملتا ہے. میں نے تو 1 انار خرچہ کیا, یہ صدقہ نافلہ کیا, تو یہ 10 انار ہونا چاہیے. یا پہ تو 9 انار ہے, یہ میرا انار نہیں ہے, یہ کسی اور کا انار ہے. اللہ اللہ. اب سلمان فارسی جو 1 انار چھپا کر کے اپنے استل پر رکھ دیے تھے, اس وقت حضرت علی کا جواب سن کر عرض کرتے سلمان فارسی کہ مولا علی, میں تمہارے یقین کا تجربہ کرنا چاہتا تھا کہ 1 انار خرچہ کرنے سے کتنے انار ملتا ہے. لو, حقیقت میں 10 ہی انار تھا. اس لیے اگر آپ پروگرام کرتے ہیں تو خلوص دل کے ساتھ پروگرام کیجئے. میرے 10
10 ही इंसान क्यों ना हो, कसम खुदा की यही 10 इंसान 100 इंसानों पर भारी होंगे, आज भी होंगे, कल भी होंगे और क़यामत तक भी होंगे। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। हजरात गिरामी, आज हम लोग पैसे वाले हैं, दौलत वाले हैं, मगर दिन के नाम पर खर्चा करने में पीछे हटते हैं। आपने सुने होंगे हजरत मौला अली जब जन्नतुल बकी से गए, जब पूछा, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, और उन मुर्दों के हालात भी पूछे, कैसे हो, मैं बताऊं तुम्हारे हालात के बारे में या तुम ही बताओ। अब उन मुर्दे कहते हैं कि हमारी हालात बहुत खराब है, हमारे घर के हालात बता दीजिए। हजरत मौला अली क्या कहते हैं कि सुनो, जिस बच्चे को छोड़कर आए हो वो बच्चा इधर उधर घूमता फिरता रहता है, जिस मकान को छोड़कर आए हो उस मकान में दूसरे इंसान रहने लगता है, जिस माल को छोड़कर आए हो उस माल को लोगों ने तकसीम करके खा लिया है। अल्लाह अल्लाह, उन मुर्दों में से एक इंसान चीख कर जवाब देता है, ए मौला अली, हमारी हालात तो इतनी खराब है, कफन भी पुराना हो चुका है, और जो दुनिया में रहकर महफिल पाक मनाया था, इमाम हुसैन के नाम पर सदका क्या था, इमाम हुसैन के नाम पर खर्चा क्या था, उसी का बदला हमें कब्र में मिला है। और जो रख के आया था, जो दौलत घर पे छोड़ के आया था, उसका बदला अभी तक नहीं मिला है। अल्लाह अल्लाह, आपने जानते हैं अल्लाह का शुक्र है, हर हालत पर क्या करो। हजरत फातिमा ज़हरा के बारे में कौन नहीं जानती है, इतने गुर्बत के आलम में है हजरत फातिमा ज़हरा, जो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमरान बिन हसन से रवायत है, जो कहते हैं कि इमरान, ए इमरान, मेरे बेटी के घर जाओगे, मेरे बेटी के घर जाओगे? तो इमरान कहते हाँ, क्यों ना जाऊं, क्यों ना जाऊं, इमरान क्यों ना जाऊं। हजरत वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इमरान भी चले, मेरे फातिमा ज़हरा के घर तक पहुंचे। मसला सुनिए, जिस किसी के घर में आप जाएंगे तो घर में दाखिल होने से पहले आवाज़ दिया कीजिए, इजाज़त मिले तो अंदर दाखिल होइए वरना मत हुए। मेरे आका पहुंचे, दस्तक दी, कौन? तुम्हारे बाबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आइए। मेरे आका फरमाते, बेटी मेरे साथ इमरान भी है। तो प्यारी तैयबा ताहिरा साजिदा फातिमा कहती है, आका, अब्बा, मेरे पास एक ही चादर है, बदन ढांकती हूँ तो सर खाली रहती है, सर खाली सर पे ढांकती हूँ तो बदन का कुछ हिस्सा खाली रहती है, पैर की, करूँ तो क्या करूँ। मेरे आका ने पुरानी चादर बाहर से फेंके और मेरे आका ने फरमाया, बेटी तैयबा ताहिरा साजिदा, इस चादर से ढांक ले। ढांकने के बाद हजरत फातिमा ज़हरा इन दोनों को अंदर आने की इजाज़त दी। मेरे आका सलाम किए, सलाम के बाद आका अपनी बेटी के हालात पूछती है, बेटी तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम्हारे हाल कैसे है? तो तैयबा ताहिरा फातिमा कहती है कि इस वक्त 2 चीज़ें मुझे परेशान कर रही है। कहा वो क्या है? कहा कि एक तो भूख है, ना दूसरा बीमारी है। सरदार नबी आखिरुज़्ज़मान, जो तमाम नबियों के सरदार की बेटी क्या करिए, जुमला को गौर कीजिए। तो मेरे आका फरमाते, बेटी तुमसे ज़्यादा अल्लाह के नबी मेरा बहुत बड़ा मर्तबा है, बहुत बड़ा मर्तबा है। मेरी बेटी 3 दिन तक खाना नहीं खाया हूँ, 3 दिन से भूखा हूँ। बेटी सब्र करो, तुम जन्नती औरतों का सरदार बनेगी। बेटी सब्र करो, तुम जन्नती औरतों का सरदार बनोगी। हजरत फातिमा ज़हरा कहती, अब्बा हुजूर, मरियम, आयशा। तो मेरे आका फरमाते, बेटी तुम अपने ज़माने की औरतों का सरदार बनेगी और वो लोग जो अपने ज़माने की औरत के सरदार होंगे। आप जुमला को, आखिरी जुमला सुन लीजिए, मैं बात को ख़त्म कर रहा हूँ। मेरे आका मस्जिद नबवी से निकले, इधर सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी बाहर निकले, हजरत मौला हजरत उमर फारूक आज़म भी बाहर निकले। निकलने के बाद मेरे आका फरमाते, अबू बकर सिद्दीक़, उमर फारूक क्यों बाहर निकले? सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, भूख की वजह से। सैयदना फारूक आज़म कहते हैं, भूख की वजह से आज हमारे कौम के घर में हजारों हजारों रुपया है, मगर दिन के रास्ते पर खर्चा करने में कोताही करते हैं। सुनो कैसे हमारे असलाफ के लोगों की जिंदगी कैसे गुजारी है। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना फारूक आज़म क्या कहते, मेरे आका आप बाहर क्यों निकले? कहा कि भूख की वजह से। किन्होंने कहा?
रहा भूख की वजह से। ये तो अल्लाह का कितना बड़ा एहसान अजीम है कि एक टाइम भी हम भूखे नहीं है जब से पैदा हुए हैं, मगर तब भी हम नाशुक्रिया अदा करते हैं, तब भी नाशुक्रिया अदा करते हैं। ये तीनों सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हुमा और मेरे आका हजरत अय्यूब अंसारी के घर पहुंचे। खाना तैयार नहीं था, वो जानते थे भूखे हैं। कुछ खुजरे लाए और फरमाए कि आप इसको तनावुल फरमाइए, इसी के माबैन जो है खाना तैयार हो जाएगा, फिर आप खाना खाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा खुजरा तनावुल फरमा रहे थे और इसी माबैन में हजरत अय्यूब अंसारी खाना भी तैयार कर लिए। तैयार कर लेने के बाद दस्तरखान पर रखा। मेरे आका को फरमाया कि तनावुल फरमाइए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर को फरमाया तनावुल फरमाइए। सैयदना फारूक आज़म से कहते हैं अय्यूब अंसारी तनावुल फरमाइए, खाइए, शुरू कीजिए, मगर खाते नहीं है। रोटी को तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद मेरे आका फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक, ऐ उमर फारूक, ये चंद रोटी और चंद बोटी गोश्त का टुकड़ा मेरे बेटे के घर पहुंचा दो, मेरे बेटे चंद दिन से भूखे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन आज हमारी कौम कब सुधरेंगे? जब चले जाएंगे तब। इसलिए कि अल्लाह ने अगर दौलत से नवाजा है, जैसे भी दौलत दी है अल्लाह के रास्ते पर खर्चा करो और ये प्रोग्राम जोरदार शानदार के साथ आप मनाइए। जो जितना हो सके खर्चा कीजिए, जितना खर्चा करेंगे उतना ही मिलेगा। खूब के शेरे चंदन फूल चीनी शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।